پورے قرآن پاک میں جہاں آمنو 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 اور یا ایھا الذین آمنو، پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آتا ہے وہاں معنی یہی ہے، اے میرے محبوب کو مان لینے والا۔ بعض اوقات تو یوں کہتے ہیں اے ایمان والو، اس سے نہیں سمجھ آتی اس چیز کی۔ جب ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ تو ٹھیک ہی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اصل اس کا معنی یہ ہے اے میرے محبوب کو ماننے والا، یہ ہے اس کا مطلب۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ کے ذہن کے اندر ایک شعور پیدا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے حضور کو ماننا ہے، اور پروردگار کی مرضی بھی یہی ہے۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ سکتا سرکار کے بغیر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین ایمان ہے، بولو عین ایمان۔ آپ نہ ہوں درمیان میں، کوئی شخص کہہ سکتا ہے جی، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ، کہتے ہیں دیکھو جی ایمان کی صفتوں میں آپ پہلے کہتے ہیں آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ عقدہ بھی پروردگار نے حل فرما دیا۔ اللہ پر ایمان یہی ہے نا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا، کفوا، اس کا کفو کوئی نہیں، اس کا کفو کوئی نہیں۔ کفو کو سمجھانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جب بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرو تو کفو دیکھا کرو، کفو کوئی ملتا جلتا معاملہ ہو، ایسے نہیں کہ بہت تضاد ہو، اونچ نیچ، ایسے نہیں، اس کا کفو ہے ہی کوئی نہیں بھائی، ایک ہے، الصمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ آپ اللہ کو مان رہے ہیں تو یہ ایمان نہیں، ایمان تو ہے لیکن یہ آپ کو بتایا کس نے ہے؟ یہ جب تک آپ کل نہیں کہیں گے تو وہ تو حضور بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، کل کے اندر ایمان ہے، حضور کو آپ مان رہے ہیں پھر اس کو ایک مان رہے ہیں، حضور کو مان کر اس کو الصمد مان رہے ہیں، حضور کو مان کر لم یلد ولم یولد مان رہے ہیں۔ عین ایمان، سارا ایمان، کل ایمان حضور ہے، کل ایمان سرکار کی ذات ہے۔